نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث صدق الله العلي العظيم۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتے کو بیچنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح زانیہ کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پچنا لگانے کی کمائی ہے۔ اصل میں حدیث میں تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو کتے کی خرید و فروخت کے بارے میں تذکرہ ہے تو بعض ائمہ مجتہدین جو ہے وہ اس کے جواز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور بعض اس کے ناجائز ہونے کا۔ ائمہ مجتہدین میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کتے کے خرید و فروخت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ثمن الکلب، یہ کتے کا بیچنا جو ہے یا کتے کا خریدنا جو ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی کتے کی خرید و فروخت جو ہے چاہے یہ سدھایا ہوا ہو، یعنی ٹریننگ یافتہ ہو، اسے ٹریننگ دی گئی ہو، یا سدھایا ہوا نہ ہو یعنی اسے ٹریننگ نہ دی گئی ہو، دونوں صورتوں کے اندر کتے کا بیچنا اور خریدنا ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر فقہا نے اس کے جو بیع کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبیث کے بہت سارے معنی ہیں۔ خبیث کا ایک معنی مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح اس کو کراہت کے زمرے میں لیا جاتا ہے، اور بعض خبیث کو حرام کے معنی میں لیتے ہیں۔ جسی طرح ایک زانیہ عورت ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ بالکل قطعی ناجائز اور حرام ہے۔ اب کتا بیچنا امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک جو ہے کتے کی فروخت جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض اوقات اس کو زراعت یا مال مویشی کی حفاظت کے لیے اگر رکھا جاتا ہے، اگرچہ یہ مکروہ عمل ہے، مکروہ تنزیہ اس کو فقہا نے اور ائمہ مجتہدین نے بتلایا ہے، لیکن کوئی اگر اس کو بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو ایسے جانوروں کی بیع اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے، البتہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ یعنی جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ شیر کو پالتا ہے مویشی کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، یا فصلوں کی حفاظت کے لیے، یا چیتا وغیرہ یا کتا وغیرہ جو ہے اس کو ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے اور اس کو تربیت دی جاتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے یہ یعنی اس کو سدھایا ہوا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ کتے کی بیع جو ہے وہ جائز ہے، البتہ کراہت تنظیمی ہے یعنی مکروہ تنظیمی ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حرام اور ناجائز ہے کتے کی بیع۔ جہاں تک پچنا لگوانے کی بات ہے تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل، اور اس کو بھی مکروہ کے زمرے میں رکھا جائے گا کہ ایک آدمی پچنا لگواتا ہے تو اس کی جو کمائی ہے یہ اگرچہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث مطہرہ میں اس سے اجتناب کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس عمل کو اور اس پیشے کو اختیار نہ کیا جائے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پچنا لگوایا اور اس کی اجرت ادا کی، یعنی اس کی قیمت ادا کی۔ البتہ جو تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زانیہ عورت زنا کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور قہر اس شخص پر مرتب ہوتا ہے اور نازل ہوتا ہے جو زنا کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ تو زنا خود ایک بہت بڑا فعل ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح اس کی کمائی خود بھی کھانا حرام اور ناجائز ہے، یعنی یہ حرام پیسہ ہے، اس کے ذریعے اگر آدمی ایک عورت ہے وہ خدا نخواستہ زناکاری کی مرتکب قرار پاتی ہے اور اس کے ذریعے سے روپیہ پیسہ یا مال وغیرہ کسی سے لیتی ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح دوسرے کو اس کے پیسے کے ذریعے اس کی تربیت کرنا یا اس کو پیسے وغیرہ کے ذریعے اس کی امداد کرنا یہ بھی ناجائز ہے اور حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح اس سے بچوں کی پرورش کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا کہ حرام مال سے جو ہے وہ بچوں کی پرورش کی جائے اور ان کی نشوونما کی جائے۔ اور ایک حدیث میں ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جہنم والے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم والے بھی جہنم کے اندر زانیہ عورت اور زانی مرد سے پناہ مانگیں گے، کیونکہ اس سے ایسا تعفن اور ایسی بدبو پھیلے گی کہ جہنم والے اس سے پریشان ہو جائیں گے، اور جہنم والے کہیں گے کہ خداوند کریم، یہ تو نے کس گندگی کو ہم میں شامل کر دیا، اور کون سی گندگی تو نے ہمارے درمیان رکھ دی ہے۔ تو یہ ایسا گناہگار جرم ہے، لہذا تمام ائمہ اور فقہا کے نزدیک زانیہ کی کمائی حرام اور ناجائز ہے، اور ایسے کام کے اندر جو مرتکب قرار پائے گا اسے حد جاری کی جائے گی دنیا کے اندر۔ اگر وہ محسن ہے یعنی شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ محسن نہیں ہے یعنی غیر شادی شدہ ہے تو اس صورت میں اسے کوڑے لگوائے جاتے ہیں، اسے 100 کوڑے کی سزا دی جاتی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اور آخرت کے اندر اس کی الگ سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس غلط کام سے اور اس بڑے گناہ سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔